بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے فصل المفعول فیہ، مفعول فی کے بارے میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات، ان کی ٹوٹل تعداد 12 ہیں۔ ان میں سے پہلا تھا مفعول بھی، مفعول مطلق، پھر تھا مفعول بھی، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مفعول فی۔ هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمکان۔ مفعول فی کہتے ہیں اس جگہ کو یا اس زمانے کو جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول فی کہتے ہیں اس جگہ کو یا اس زمانے کو جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ وَيُسَمَّى ظرفا، اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ وظروف الزمان علی قسمین، ظرف کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان اور ایک ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان یعنی وہ وقت جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ یہ جو اس کے لیے ظروف زمان، اس کی دو قسمیں ہیں، ظروف زمان مبہم اور ظروف زمان محدود۔ ظروف زمان مبہم وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کی تعیین نہیں ہوتی، اور ظروف زمان محدود وہ وقت ہوتا ہے جس کی تعیین ہوتی ہے، جس کی تعیین ہوتی ہے۔ اب ظروف زمان مبہم کی مثال، جیسے مثال کے طور پر زمانہ۔ اب زمانے کی کوئی تعیین نہیں ہے، اس میں عربی کے لیے آتا ہے دہر، حین۔ اب دہر اور حین کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے محدود ہو، جیسے یوم، دن۔ دن محدود ہے نا، رات آئے گی ختم ہو جائے گی۔ لیل، رات، رات بھی محدود ہے، دن آئے گا تو ختم ہو جائے گا۔ شہر، مہینہ محدود ہے، 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ سنہ، سال محدود ہے، 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ ظروف زمان چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو، وہ سب کے سب منصوب ہوں گے، ان کے اوپر نصب پڑا جائے۔ جیسے سم تو دہرن، میں نے ایک زمانہ روزے رکھے۔ سافر تو شہرن، میں نے ایک شہر کا سفر کیا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں قم تو یومن، میں ایک دن کھڑا رہا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں نم تو لیلن، میں رات بھر سویا رہا۔ تو ظروف سکا وہ خود ہی زمان لگاتا جو ہوں، دے دو آپ دو۔ ٹھیک ہے یار، کہیں کو کس کی آواز آ رہی ہے؟ بہرحال جو ظروف زمان ہے، ظروف زمان کی پہلے سب سے پہلے آپ قسمیں بتا دیں گے کہ اس کی دو قسمیں، محدود اور لامحدود۔ ہر ایک کی پھر مثال آ جائے گی۔ پھر ظروف زمان کا اعراب کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا اعراب نصب ہے، اس کے اوپر نصب پڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ظروف مکان۔ ظروف مکان کی بھی ایسے ہی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظروف مکان مبہم، یعنی فاعل کا فعل جہاں پر واقع ہوا ہے وہ غیر متعین جگہ ہے۔ جیسے مثلا آپ کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے بیٹھا، اب پیچھے ساری جگہ ہے، وہ پیچھے 1 فٹ جگہ بھی ہو سکتی ہے، 10 فٹ بھی ہو سکتی ہے، 50 فٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے متعین نہیں کیا۔ یا آپ کہتے ہیں میں آپ کے آگے بیٹھا، اب آگے کافی ساری جگہ ہے، محدود تو نہیں ہے۔ اسی طرح ظروف مکان متعین ہے، یعنی جگہ ہے اور وہ متعین ہے۔ جیسے کمرہ متعین ہے، جس کمرے کا آپ کہیں گے اس کی دیواریں اس کو متعین کر دیں گے۔ مسجد متعین ہے، گھر متعین ہے۔ ظروف مکان مبہم یہ منصوب ہوتا ہے، اور ظروف مکان محدود اس کے شروع میں حرف جار کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہ کیا ہوتا ہے، مجرور۔
آپ ترجمہ دیکھیں، فصل المفعول فیہ، یہ فصل مفعول فی کے بارے میں، هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمکان، مفعول فی زمان اور مکان کا وہ اسم ہوتا ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، ویسمى ظرفا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ظرف، وظروف الزمان علی قسمین، اور ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں، مبہم نمبر ایک مبہم، فهو ما لا يكون له حد معین، مبہم وہ ہے کہ جس کی کوئی حد اور تعین نہ ہو، کا دہر وحین، جس طرح کہ دہر کا لفظ حین کا لفظ زمانے کے لیے آتے ہیں دونوں ہی، ومحدود نمبر دو ظروف زمان محدود، وهو ما يكون له حد معین، یہ وہ ہے کہ جس کی حد متعین ہو، کا یوم و لیلت، جس طرح کہ یوم اور لیلت، اور شہر اور سنت، وکلها منصوب، یہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں، بتقدیر فی کے مقدر ہونے کے ساتھ، کہ ان کے شروع میں حرف جار فی جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں مثل سنت دہرن سافرت شہرا، یہ اصل میں تھا سنت فی دہرن سافرت فی شہر، وظروف المکان کذالک، اور ظروف مکان بھی اسی طرح ہوتے ہیں، مبہم وہ منصوب ایضا، وہ بھی منصوب ہوتے ہیں، بتقدیر فی کے مقدر ہونے کے ساتھ، نحو جیسے جلست خلفک و امامک، و محدود، اور ظروف مکان محدود بھی ہوتے ہیں، وہ ما لا یکون منصوب، وہ منصوب نہیں ہوں گے، بتقدیر فی کے مقدر ہونے کے ساتھ، بل بلکہ لابد ضروری ہو، من ذکر فی کا ذکر کر، فی ہی ان کے اندر فی کا ذکر کرنا کیا ہوگا ضروری، نحو جیسے جلست فی الدار، میں گھر میں بیٹھا، وہ فی السوق، میں بازار میں بیٹھا، وہ فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا، اب یہ سارے کے سارے ظروف مکان محدود ہیں، اس لیے جب آپ ان کو ذکر کریں گے تو ان کے شروع میں آپ کو جب لانا ضروری ہوگا، مثل فصل، اگلی فصل ہے مفعول لہو کے بارے میں، سب سے پہلے مفعول لہو کی تعریف سمجھ لیں، مفعول لہو اس مفعول کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام آپ کرتے ہیں، مثلا آپ نے ادب سکھانا ہے کسی بچے کو، مارنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اب یہ جو ادب سکھانا ہے یہ آپ کا مفعول لہو ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مار کا فعل صادر ہوا ہے، اسی طرح آپ جنگ میں نہیں جاتے، جہاد نہیں کرتے، وجہ ہے بزدلی، تو آپ کہتے ہیں بزدلی کی وجہ سے میں جنگ سے پیچھے رہ گیا، اب یہاں پر جو بزدلی ہے یہ آپ کا مفعول لہو ہے، جو آپ سے جنگ میں پیچھے رہنے والا فعل صادر کروا رہا ہے، البتہ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول لہو مفاعیل کی کوئی قسم ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں مفعول لہو کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں مفعول لہو جو ہے یہ حقیقت میں مفعول مطلق ہے، حقیقت میں کیا ہے مفعول مطلق، البتہ یہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ضربتہ تادیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ اصل میں تھا ضربتہ وادبتہ تادیبا، تو وہ کہتے ہیں کہ مفعول لہو سے پہلے اس کا فعل محذوف ہوتا ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے، مفعول لہو کوئی قسم نہیں ہے، فصل المفعول لہو، یہ فصل ہے مفعول لہو کے بارے میں، وہ اسم، یہ وہ اسم ہوتا ہے ما لاجلہ، جس کی وجہ سے یقع الفعل، فعل واقع ہوتا ہے، المذکور، جس فعل کو ذکر کیا جاتا ہے، قبلہ اس سے پہلے، وینصب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول لہو کا اعراب بیان فرما رہے ہیں، فرماتا ہے کہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے تقدیر لام کے ساتھ، یعنی اس کے شروع میں حرف جار لام ہوتا ہے لیکن وہ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ضربتہ تعدیبا، یہ سمجھتا ضربتہ للتعدیب،
اسی طرح آپ کہتے ہیں قعدت عن الحرب، میں جنگ سے بیٹھ گیا، میں جنگ میں نہیں گیا، جبنا یہ سمجھتا للجبن، اس کے شروع میں لام کیا ہے؟ محذوف ہے، مقدر. وعند الزجاج، اور امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوا مصدر، مفعول لہو وہ مصدر ہوتا ہے. مصدر ہوتا ہے مطلب وہ مفعول مطلق بنتا ہے، کیونکہ مفعول مطلق بھی مصدر ہی ہوتا ہے نا. تقدیر ہو، اس کی تقدیر عبارت ہوگی ادبتہ تعبیدا. وجبنت جبنا. فصل المفعول معه، یہ فصل ہے مفعول معه کے بارے میں. مفعول معه اس مفعول کو کہتے ہیں جس کو ایسی واو کے بعد ذکر کیا جائے جو واو مع کے معنی میں ہو. جو واو کس کے معنی میں ہو؟ مع کے معنی میں. جیسے آپ کہتے ہیں جاء البرد، سردیاں آئیں، والجبات، جیکٹ کے ساتھ. اب یہاں پر واو جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں جئت انا و زیدا، میں آیا زید کے ساتھ. تو مفعول معہو جو ہوتا ہے وہ ایسی واو کے بعد آتا ہے جو وہ مع کے معنی میں ہوتی ہے. فصل، یہ فصل ہے المفعول معہو، مفعول معہو کے بارے میں. وہ ہوا مع، مفعول معہو وہ ہوتا ہے یوز کرو جس کو ذکر کیا جاتا ہے بعد الواوی، واو کے بعد، بمعنی معین، ایسی واو جو مع کے معنی میں ہوتی ہے. لمصاحبته معمول الفعل، اس لیے کہ وہ فعل کے معمول کے مصاحب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ فعل کا جو اصل معمول ہوتا ہے، فعل جس میں اصل کے اندر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ واو سے پہلے ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ فعل اس واو کے بعد والے حصے میں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عمل کر رہا ہوتا ہے. لمصاحبته، اس لیے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے، مطلب ساتھ ہوتا ہے. کون ساتھ ہوتا ہے؟ مفعول معہو، معمول الفعل، فعل کے معمول کے، فعل کے معمول کے وہ ساتھ ہوتا ہے. فعل کا معمول کون ہوتا ہے؟ جو واو سے پہلے ہوتا ہے. نحو جیسے جاء البرد والجبات، سردیاں آئیں جیکٹ کے ساتھ. اب البرد یہ جا کا معمول ہے اور الجبات اس کے ساتھ ہے. تو اس لیے کہا، اس لیے کہ وہ فعل کے معمول کے مصاحب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. فعل کا معمول تو البرد ہے نا، البرد معمول کے ساتھ الجبات کیا گیا. جئت انا و زید، میں آیا زید کے ساتھ. اب جئتو کا معمول تو انا ہے، انا کے ساتھ پھر زیدن بھی آ گیا، تو اس کو واو کے ساتھ ہم نے آنا کے ساتھ ملا دیا اور حکم میں دونوں ایک ہو گئے. جس طرح آنے کا حکم آپ آنا پر لگا رہے ہیں، یہی آنے کا حکم زید پر بھی لگ رہا ہے. آئی، یعنی اس کا مطلب یہ مع الجباتی و مع زید، کہ سردیاں جیکٹس کے ساتھ آئیں اور میں زید کے ساتھ آیا. یہاں وہ جو یہ مع کے معنی میں ہے. چلیں جی اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں، آج تو آسان سبق ہے انشاءاللہ. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ. جی چلیں جی